الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہی، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہی. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہی، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہی. سامعین کرام، برادران اسلام، معزز میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو لفظ کن سے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی ہدایت، رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی اور کامرانی کی راہ صراط مستقیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال نبیوں میں ایک ایسا نبی بھیجا جس نبی کا مثال نہیں، جن کا کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور ان کے بیان کرتے کرتے صبح سے شام ہو جائے، قیامت کی صبح ہو جائے، ختم نہیں کر سکتا. ایسا نبی جناب باری تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے حصے میں، ہمارے اور آپ کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جو اس سے پہلے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکا، نہ دیکھ سکا اور نہ ان کی آواز سن سکا. ہاں، اگلا نبیوں نے خوشخبری دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جو آخری وقت ہوگا نبیوں کا سلسلہ اور نبیوں کا آخری کڑی ہوگی. اس وقت آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر آئیں گے اور پوری دنیا اور پوری کائنات کو ہدایت کی راہ بتائیں گے، صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ بتائیں گے، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ھذہ صراط مستقیما. اللہ کے نبی نے جب لوگوں میں پرچار پرسار کرنے لگا، دین کا تبلیغ کرنے لگا، تو فرمایا ھذہ صراط مستقیما. لوگوں، جو میں راستہ تمہیں بتا رہا ہوں، جو طریقہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہی صراط مستقیم ہے.
اور اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنی جان مال گنوا دینا، کھو دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں تم خدا اور رسول کے فرمان بھول بیٹھنا۔ تو فرمایا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج ہمیں دیکھ کر آپ سبق سیکھ لیں، آپ کو دیکھ کر میں سبق سیکھ لوں، دنیا والوں کو دیکھ کر میں سبق سیکھ لوں۔ یہ دنیا تماشا کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ ایک اچھا امیر تھا جو دنیا بھر اس کی توتی بولتی تھی، لیکن وقت آیا کہ ایک ٹیبلٹ کے لیے پیسہ نہیں، ان کا ہاتھ پر ہاتھ دھرا کر لے جا کر چلانے پھرانے والا کوئی سہارا نہیں۔ بہت بڑا آدمی تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نہ اس کا اٹھانے والا، نہ بیٹھانے والا، نہ دوائی پلانے والا، نہ کھلانے والا، نہ ڈاکٹر کے یہاں لے جانے والا، کوئی اس کا سہارا نہیں۔ کیا ہم اس سے ہم اور آپ سبق نہیں سیکھ سکتے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے دنیا کے لوگوں، تم کو پتا ہے یہ تمہارے شریر میں اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی۔ یہ آنکھ نعمت ہے، ہم علاج کے لیے کہاں نہیں چلے جاتے، لیکن میرے دوستوں کبھی روشنی بڑھتی ہے، کبھی گھٹتی ہے، کبھی چلی گئی تو کسی کا دم نہیں کہ اس کے اندر روشنی واپس کر دے۔ یہ چشمہ دے دیا، یہ طرح طرح کے علاج کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کی قدرتی چیز تھی وہ غائب ہو گئی تھی، کسی کی طاقت نہیں، چاہے دنیا کی کسی کونے میں لے جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم اپنے دھن دولت اور اپنی اولاد پر نہ دوڑاؤ، تم اپنے شریر پہ دوڑا لو، اپنے جسم کا معائنہ کر لو، اپنے جسم کی بناوٹ پہ غور کر لو۔ اور اے انسانوں، تجھے ہم نے ہاتھ دیا، آنکھ دیا، کان دیا، تو نے قدر نہیں جانی۔ اب تمہیں اس ہاتھ کی قدر جاننا ہو تو جاؤ کسی لولے انسان سے مل لینا۔ اگر تمہیں اس پاؤں کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو جاؤ کسی لنگڑے سے ملاقات کر لینا۔ تمہیں اس آنکھ کی اگر قیمت نہیں معلوم تو جاؤ کسی نبینا سے مل لینا۔ اگر تمہیں اس کان کی حقیقت نہیں معلوم تو جاؤ کسی بہرے سے مل لینا اور پوچھو ذرا سا کہ بھائی اتنے زور چلاتے ہیں، اتنے زور اسپیکر کی آواز آئی، آپ کو سنائی نہیں دیا، یعنی کوئی پلہ نہیں پڑتا۔ آنکھ کے علاج کر کے مر گئے، کوئی فرق نہیں پڑا، جو کہ تو رہ گئے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے لوگوں، میری نعمتوں کو تم گن گن کر یاد کرو، شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں نے نعمت کو سمجھا ہے کہ دولت ہونی چاہیے، آج لوگوں نے دولت کو یہ سمجھا کہ اولاد ہونی چاہیے، بڑے بڑے کل کارخانے ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا تم بال سے لے کے ایڑی تک معائنہ کر لو، اندازہ لگا لو۔ آج میرے دوستو، کبھی تو بازاروں میں ٹرینوں پر سننے کو ملا کیا ہے میرے بھائیوں، جب میں پیدا ہوا دن کا روشنی نہیں دیکھنے کو ملا، سورج نہیں معلوم کہ سورج کتنا بڑا ہے، کتنا چمک ہے، کتنی گرمی ہے، کتنی حرارت ہے۔ جب سے دنیا میں آیا آنکھ کھولا دن نہیں دیکھا، دن کا اجالا نہیں، اجالا سے ملاقات نہ ہو سکی، سورج کو نہیں دیکھ سکا کہ ٹکیا کے برابر ہے کہ پہاڑ کے برابر ہے۔ ارے میرے بھائیو، جب میں دن میں آتا ہوں، شام میں آتا ہوں تو نہیں دیکھ پاتا ہوں کہ رات کی اندھیری کیسی ہے، دن کا اجالا کیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ لوگوں، اللہ کی نعمتوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک زمانہ، حضور کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی گاؤں بستی سے نکل پہاڑی پہ چلا گیا، کٹیا بنایا، عبادت کرنے لگا، اور عبادت کرتے کرتے اللہ کے نبی اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا دل میں یہ گمان آ گیا کہ میں بیوی کے چکر میں نہیں، بچہ کے چکر میں نہیں، ناتی پوتا کے چکر میں نہیں، کاروباروں میں نہیں، اور کسی سے کوئی رشتہ دار سے مطلب نہیں، میں ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، بستی چھوڑا، گاؤں محلہ چھوڑا، ایک جگہ میں نے تنہا اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور رات دن عبادت کرتے کرتے ان کے دل میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا حساب لے گا۔ بیوی کے ساتھ تو نہیں ہوں کہ وہ کبھی عید کے موقع پہ وہ نخڑا کر لیں، ساڑیاں انہوں نے ایسا لایا تو آپ ایسے کیوں لائے، بال بچوں کے بیچ میں تو رہا نہیں کہ انصاف کے سوال اٹھے گا،
ہم کنارے ہو گئے اور اتنی عبادت، اتنی تلاوت، اتنے رکوع، اتنے سجود، اتنے قیام کہ مت پوچھو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ انسان گھمنڈ میں اور تکبر میں آ گیا۔ کس بات پر؟ اس بات پر تکبر میں آ گیا، میں بیوی کے ساتھ نہیں، بچوں کے ساتھ نہیں، قوم قبیلہ کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، کاروبار کے ساتھ نہیں، تنے تنا صبح اٹھو تو اللہ، لیٹو تو اللہ، بیٹھو تو اللہ، ہر حال میں سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر تو اتنا کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہمیں حساب کتاب دینے میں آسانی ہوگی، اور ہو سکتا ہے تم لوگ کا خیال میں آیا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت جاؤں۔ اتنا اس کو گھمنڈ ہو گیا اپنی عبادت پر۔ بات صحیح بھی ہے، ہمیں ماچس نہیں لانا ہے، دال نہیں لانا، سوڈا نہیں لانا، صابن نہیں لانا، چاول نہیں لانا، مہمان آ گیا تو سالن کا انتظام نہیں کرنا، ساگ سبزی کے انتظام، ہم تو آزاد ہیں، لے دے کے وہی عبادت۔ ان کے دل میں آیا کہ اب قیامت کے دن جنت جانے میں مجھے کوئی چیز روک نہیں سکتا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی یہ اپنے عملوں پر، اپنی عبادت پر مارے گھمنڈ اور تکبر کو کھنکھناتے دندناتے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو روک لو، اس کو روکو۔ یار بھائی مجھے کیوں روک رہے ہو؟ پوری زندگی ساری دنیا سے کٹ کر گزاری ہے اور اللہ کی عبادت میں رات دن کٹایا ہے، آج کیوں روکتے ہو؟ کہ اللہ کا حکم ہے روکنے کا، روک دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں ان سے پوچھو، ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا نا کہ رات دن سجدہ قیام رکوع، آج پوچھو کہ آنکھ کا حق ادا کیا؟ دنیا کی دولت نہیں، کتنا ہے؟ اس انگلی سے دنیا اور شریر سے بال سے لے کے کھال تک دیکھ ڈالو، اللہ کی نعمتیں کوٹ کوٹ کر اس میں بھری گئی ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ان سے دنیا بھر کی ابھی حساب و کتاب مت لو، ماں کو کیوں چھوڑا، باپ کو کیوں چھوڑا، بیوی کو چھوڑا۔ اس کو گھمنڈ آ گیا تھا، اللہ تو دل کی بات جانتا ہے، گھمنڈ آ گیا تھا کہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت جاؤں گا۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آیا، نہیں پسند آیا تو چکا جام کیا، کہا فرشتوں اس سے پوچھو۔ تو کہا کہ کیوں مجھے روکا بھائی؟ میں تو نہ کاروبار میں رہا، نہ دنیا داری میں نہ رہا، نہ بیوی کے چکر، نہ سسرال کے چکر، نہ گٹیا، نہ خاندان، پھر کیوں؟ کیا اللہ کا حکم ہے رک جاؤ۔ دوسرا فرشتہ کے پوچھتا ہے کہ اللہ روکنے کا وجہ اور کارن یہ بتایا کہ آنکھ کا حساب دے دو۔ اللہ اکبر، کان نہیں، منہ نہیں، دانت نہیں، پورے شریر نہیں، طاقت نہیں، جسم جان کا حساب نہیں، صرف ایک آنکھ تمہاری نعمت تھی، اس کا حساب دے دو۔ روک دیا۔ جب روک دیا تو پسینہ چھوٹ گیا، اور جب پسینہ چھوٹ گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں دیکھتے کیا ہو؟ انہیں جکڑو، باندھو، بیچو بیچ جہنم میں ڈال دو۔ وہ انسان رونے لگا، پھر سجدے میں گرتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تم معاف کر دی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ قیامت کے دن اتنا سخت حساب ہوگا، اور تو پوچھ لیا کہ اس کا حق، اب اس کا کیا حق تھا اس کو خود پتا نہیں، کیا دیکھنا تھا کیا نہیں دیکھنا تھا، کب اس کو سونا تھا، کب اس کو جگانا تھا، کب اس کو اس سے کیا کیا کام لینا تھا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، لیکن سب کا کام الگ الگ تھا، ان کو کام اور ڈیوٹی اس کو پتا نہیں۔ اللہ نے روک لیا، کہا کہ نہیں اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ تم بولا تھا اپنے کٹیا میں، کبھی نیت کی تھی کہ میں اتنا عبادت کرتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی، نماز کی، روزے کی، صدقے کی، خیرات کی، وسیلے کی، میں عبادت کے دولت اور اس کے بدولت جنت جاؤں گا، اسی لیے ابھی تو سارا معاملہ درکنار ہے، آپ کا حساب دے دو۔ سجدے میں گر گیا اور کہا اے اللہ بس اگر تیری رحمت ہوگی تو میں جنت جاؤں گا، ورنہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں جنت جاؤں۔ جب سلنڈر بول دیا، اللہ کے پاس ہار مان لیا، سجدے میں گر گیا اور کہا اے اللہ میں کچھ بھی نہ کر سکا تیرے بتانے کے مطابق، اگر اللہ تو چاہے تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے، اور پھر نہیں تو تیری مرضی، خدا جہاں چاہے وہاں ڈال دے۔ اللہ نے کہا فرشتوں چھوڑ دو، جانے دو، میرا بندہ ہے۔ اللہ کو رحم آ گیا۔ تو آج بھی دنیا میں اللہ کے سامنے جھکو اور جھکنے کی عادت بناؤ، اللہ سے توبہ مانگنے کی عادت بناؤ، استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالو، تاکہ قیامت کے دن ہماری عبادت میں کوئی قسم کی کھوٹ رہے، کوئی قسم کی کمی بیسی رہے۔ تو میرے دوستو اس استغفر اللہ کو کم نہ سمجھنا،
قیامت کے دن ایٹم بم کا کام کرے گا. اللہ سے توبہ استغفار کبھی کر لینا، اس کو کم نہ سمجھنا. سبحان اللہ کہہ لینا، اس کو کم نہ سمجھنا. یہ ساری عبادتیں وزن کی جائیں گی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طریقے سے جنت میں جگہ دے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک چھوٹی آیت ہے. تو میں نے ایک مثال بھی دیا کہ ہم اور آپ، ایک فقیر کہہ رہا تھا اے اللہ جب سے ہم پیدا ہوئے اس دنیا میں نہ مجھے دین دیکھنے کو ملا، نہ رات دیکھنے کو ملا، نہ دن کا مزہ ملا، نہ رات کا مزہ ملا، نہ چاندنی رات کا مزہ ملا، نہ دھوپ کا مزہ ملا. ہاں سختی دھوپ ہے، لو ہے، لیکن دیکھا نہیں کہ آسمان کیسا ہے، دیکھا نہیں چاند کیسا ہے. لوگوں سے سنتا ہوں کہ چاند نکل آیا، لوگوں سے سنتا ہوں سورج نکل آیا، لیکن اے اللہ مجھے پتا نہیں کہ سورج کیسا ہے، چاند کیسا ہے، آسمان کالا ہے کہ نیلا ہے، ہمیں آج تک پتا نہیں چلا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کیا فرمایا؟ تم سے ساری نعمتوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن. بڑا گجب معاملہ ہے. اب کیا کیا سوال کر لے گا اللہ تعالیٰ؟ اب اس کو بہت لمبا واقعہ ہے، اب بڑی لمبی تقریر ہوگی، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دوں. ایک آدمی متقی پرہیزگار آنکھ کا مگا تو نہیں حساب دے سکا، سجدے میں گرنا پڑا، وہاں بھی توبہ کرنا پڑا اور کہنا پڑا اے اللہ بغیر تیری رحمت کے میں جنت نہیں جا سکوں گا. اب سب عبادت ختم رہ گئی، سارا چیز پڑا رہ گیا، اور آخری میں یہی آیا کہ اللہ اب تیری رحمت کی ضرورت ہے، اگر تو چاہے تو جنت جاؤں گا اور نہیں تو پھر میں جہنم کا حقدار ہوں. بہرحال اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا کہ اپنا ہار تو مان لیا، ہم سے مدد مانگ لیا نا، اور میرے سامنے سرنڈر بول دیا، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور یہی کہا کہ تیرے بغیر رحمت کے ہم جنت نہیں جا سکتے. میرے دوستوں بزرگوں، آج اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے. کوئی انسان گھمنڈ نہ کرے ارب پتی ہوں خرب پتی ہوں. جانتے ہو 5000 برس امیر لوگ جنت میں پیچھے جائیں گے، 5000 برس پیچھے. اور جو 1.5 کلو آٹا کما گیا 300 لے کے آیا، سویرے ہوتے ہوتے چائے پتی کا پیسہ نہیں ہے. بیوی کہتا ہے بیٹا مہمان آ گیا، دیکھو چائے پتی لا، 1 روپے لے آؤ. کہاں ایک پیسہ نہیں. اس کا حساب سنو گے منٹوں میں ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے پاس نہ بینک بیلنس ہے، نہ گھر میں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے. آیا کمایا سویرے تک ختم. اب ماچس ایک روپیہ کی چیز ہے، 1 روپیہ کا ماچس لانے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں رہ گئی. یہ انسان آپ سے 500 برس پہلے جنت چلا جائے، اور اس گھڑی کا اور وہ 24 گھنٹہ ہوگا کہ 360 کا دن ہوگا، وہ اللہ عالم بالصواب. حدیثوں میں آتا ہے دنوں کا اور وقت کا اور یہ سب ساری بیان ہے. تو اس طریقے سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. کتنے گھنٹے کا ایک دن ہوگا، کتنے سیکنڈ کا ایک منٹ ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. یہاں کی تو دنیا الگ ہے، اتنا منٹ میں اتنا، اتنا سیکنڈ میں اتنا، اتنا گھنٹہ میں اتنا، دن اتنا، ہفتہ میں اتنا، مہینہ. تو یہ الگ، یہاں کا حساب الگ ہے، وہاں کا حساب الگ ہے. بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے اس زندگی اور اس جوانی اور تندرستی پر گھمنڈ اور فخر نہ کریں. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. کون ہے بھیا؟ میرے باپ دادا ہیں، آپ کے باپ دادا ہیں، آپ کے پرانے اور پرکھوں کے لوگ نظر آتے ہیں، کہاں چلے گئے؟ آج ہم اور آپ کسی آدمی کو کھڑا کر لیجئے، یہ عمر دراز لوگوں کو کھڑا کیجئے، کہ آپ کا نام بتا دیا، باپ کا نام بتا دیا، کہ دادا کا نام بتا دیا، پر دادا کا نام نہ جانا ہے. مولوی صاحب غور کیجئے گا، اپنا نام سے شروع ہوا، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا تک کوئی بتا دے گا، لیکن لکڑ دادا ہکڑ دادا تک نہیں جا سکیے گا. پتا چلا کہ ہم چلتے جا رہے اور پچھلے لوگوں کو بھولتے جا رہے، پچھلے لوگوں کے اعمال کو درکنار کرتے چلے جا رہے. اور جب ہماری باری آئی تو ہم بھی بھول گئے. ہم بھول گئے کہ 24 گھنٹہ میں ہم کو کیا کرنا تھا، ہم 24 گھنٹہ میں کیا 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 نہیں کیا. میرے دوستو، آج دنیا داری لوگ، ہم آپ سبھی پھنس کر، کاروباری لوگ شام کو آیا، کھایا پیا، نمازی ہے تو ماشاءاللہ نماز پڑھ لیا اور اپنا بسترا پڑ گیا،
حساب شروع کیا، کتنا نقدی آیا، کتنا ادھار گیا، کتنا ابھی بھی باقی ہے، کہیں 10,000 تھا، کیا ہزار آیا، اس کا بھی حساب کیا۔ جب سب کچھ کر لیا تو دیکھا کہ وہ مال تو بہت ادھار چلا گیا، نقدی کم آیا۔ اب وہ آنکھ بند ہے لیکن ایک دنیا میں اڑ رہا ہے۔ حساب کر لیا، گھاٹا نظر آیا، نقدی بہت کم گھر گھسا، تو وہ صرف آنکھ بند ہے، نیند پا کر کے اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ اڑ رہا ہے۔ حساب کتاب ملاتے ملاتے آواز آئی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، پتہ چلا رے یار حساب بھی نہیں ملا، صبح ہو گئی۔ یہ ہے دنیا، اس کو سمجھنا مشکل ہے، اس کو کبھی کسی نے تھاپ پایا ہے نہ اس کا کوئی پیچھا کر سکا ہے۔ تو فرمایا دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ سارے لوگ چلے گئے اور سب کہاں جا رہا؟ دریا سمندر میں، اسی مٹی میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تم کو ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، جب مرتے ہو تو اسی میں لٹایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن تم کو اسی سے اٹھایا جائے گا۔ آج لوگ، بہت سے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ ضعیف روایت ہے، مٹی میں بھی اس دعا کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ نے 3 چیز اس میں فرمایا۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو اسی مٹی میں لوٹا دیا، ومنہا اخرجن تارتن اخرى، اور ہم تم کو قیامت کے دن دوسرے بار اسی سے اٹھائیں گے۔ تو یہ دیکھ کر ہم اور آپ سوچتے ہیں یہ تو ایک رواج بن گیا، لوگوں نے 3 مٹھی دیا۔ یہ قرآن کی 3 ٹکڑا ہے، 3 آیت ہے۔ منہا خلقناکم ایک مٹھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہم مٹی میں بھی بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتا ہے، ایک ایک مٹھی ڈالتا جاتا ہے، یہ صحیح درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے 3 مٹھی ڈال دیں، اور تینوں مٹھی میں بسم اللہ نہیں کہنا ہے، ایک بار کافی ہے۔ بہرحال جس مٹی سے ہمیں اور آپ کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس کیا لے کے جاؤ؟ ساری حساب، اپنے شریر کی نعمت، ناتی پوتا یہ نعمت، بہو بیٹیاں نعمت، رشتہ دار نعمت، ماں باپ نعمت، وہ لوگ کتنے نعمت اکٹھا ہو جائیں گے، ہم کتنا، وہ ایک متقی بن کے گاؤں خاندان رشتہ دار چھوڑ کے پہاڑی اور جنگل پر گیا، بسیرا کیا، لیکن ایک نعمت کے حساب دینے پہ اللہ کے سامنے گھٹنے ٹک دیا۔ آج ہمارے سامنے کتنی نعمتیں، ناتی پوتا سے بھرا پڑا ہے، رشتہ دار سے بھرا پڑا ہے، ہم اپنے اللہ کا شکر ہے بہت تندرست ہے۔ ابھی اتنے عمر میں کوئی کہتا شوگر کا ہم بیمار ہے، کوئی کہتا کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی لکوا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی ٹی بی ہے، عجیب عجیب باتیں۔ لیکن لوگوں جو مجبور ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول کتنا اللہ سے ڈر تھا، کتنا قیامت سے ڈر تھا، کتنا جہنم سے ان کو خوف تھا، دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اور اے اللہ اگر میں جہنم کے عذاب کے قابل اور لائق ہوں تو اے اللہ مجھے وہاں نہ دینا، دنیا میں عذاب دے دینا، یعنی دنیا کے عذاب میں ہم کو جلا دینا، بھسم کر دینا، سانپ بچھو سے اللہ کٹوا دینا، گھر کی چھت گرا کر کے مجھے دبا کے مار دینا، لیکن اے اللہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب نہ چاہیے، اسی دنیا میں مجھے دیکھ کے رفع دفع کر لینا۔ حضور کے پاس کسی نے جا کے کہا، حضور نے بلایا، کہا بھائی کیا تم نے مانگا؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے یہ کہا کہ اللہ وہاں کے عذاب کے بدلے ہمیں یہی دے دینا، اور یہی ہمیں سانپ بچھو آگ پانی جو دینا، اللہ ہم یہاں والا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اللہ وہاں 70 گنا دھو کے بھیجا گیا اور وہاں تو بالکل اوریجنل ہے۔ اللہ کے نبی کے کانوں کان آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے تم اتنی خطرناک دعا مانگے، اللہ کے خزانے میں کون چیز کی کمی ہے؟ کہا پھر اللہ کے نبی کیا کہتے؟ فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو آخرت میں مجھے اچھائی دے، حسنہ دے، اے اللہ دنیا میں مجھے حسنہ دے۔ تو یہاں کوئی ڈیلر ہے کہ چاول نہ دے تو ہمیں 2 کلو اٹوے دے دے، گیہوں دے دے، اللہ کے خزانے میں کون چیز کی کمی ہے؟ وہ نہ مانگو یہ مانگو۔ حضور نے
اس سے بڑی کوئی دعا اللہ کے نبی نے فرمائی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں اچھائی دے بھلائی دے, قیامت کے دن بھی اے اللہ میرے حق میں اچھائی اور بھلائی میرے حصے میں لکھ دے, میرے قسمت میں لکھ دے. اب بتاؤ اچھائی ہاں اچھائی وہاں, عذاب کب آیا؟ عذاب تو اڑ گیا یہاں بھی وہاں بھی. اب دنیا کی ہمارے دیہات و شہر و جاہلوں کی ایک دعا ہے, لوگ بھی کہہ دیتے ہیں, کئی لوگوں سے میں نے اس عمر میں کئی بار سننے کو ملا, مولانا شادی کیا 13 سال ہو گیا بال بچہ نہیں ہوا, تب تک اس کی ساس آ گئی, مڈرا ڈبینگ آباد سے آگے ہے, بہت اس کو ہم پڑھتے تھے اتنا جانتے بھی نہیں تھے, بیٹھ گئے تو آیا 2-4 آدمی گر لیا, کہا مولانا کیا بتائیں 13 سال 12 سال غالباً شادی کی ہو گئی, ایک بھی ناتی پوتا نہیں, پتا نہیں اللہ کاہے ناراض ہے. ہم نے کہا بات صحیح ہے, تمہیں گود نہ بھرا تو اللہ ناراض ہے, تم کیا کیا کرتے ہو؟ پہلا سوال تو یہ ہے, اس کی دادی بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کے بھائی برادر بھسور دیور سب تھا. ہم نے کہا پہلا سوال پیشاب کر کے پانی بھی لیتے ہو؟ اور اتنی بڑی تہمت لگا دیا کہ اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں, لیکن کیا ہو گیا ہمارے گھر کے لیے اس کو اٹھتا بٹتا نہیں. تو ہم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا تیل پانی. ہم کہتے تیل پانی سے کچھ نہیں ہوگا بھیا, آج کل علاج کرتے کرتے لوگ لندن جاپان چل جاتا ہے تو وہاں سے بک کر کے جہاز کے ذریعے لاتا ہے اور مردہ کی شکل میں لاتا ہے اور یہاں دفنا, مرتا وہاں ہے دفناتا ہے. کہا پھر کیا کریں گے؟ ہم کہ تم ہی لوگ بولو کیا سوچے ہو, کہے اللہ آپ سے ناراض ہے, سب کا گھر آپ کے بعد میں شادی ہوگی, آنگن بھر گیا, گھر بھر گیا, آپ کے کیا ہوا؟ تو کہا کہ مولانا کہے آپ بگڑ گئے. اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا, مراڈی بنگاباد سے آگے. تو کہا مولانا ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں اللہ اگر کچھ نہ ہوا تو ایک کانی بیٹیا دے دے اللہ. یہ دیہاتی دعا ہے, سنے کی نہیں؟ ہم بہت پہلے سنے تھے. تو کہا اللہ اگر نہیں تجھے دینا ہے تو کم سے کم یہ اللہ ایک کانی بیٹیا دے دو. ٹھیک ہے تم نے کانی بیٹیا مانگ لیا, اللہ دے دیا. 25 سال 22 سال 16 سال کی جوان ہو گئی, اب مہمان آنے لگا. کہا بھائی یہ تو ایک بیٹری ان کا فیوز ہے, لہٰذا یہ تو نہیں چلے گا. BA میں سب کر لیا, لیکن مہمان لوگ چھاڑ دیا کہ نہیں بھائی ایک آنکھ تو نہیں ہے. اب تم مانگا تھا کیا اس دن کہ اللہ سب کے گھر میں بچہ چرندہ پرندہ جیسے چہکتا ہے, اچھلتا ہے, کودتا ہے, میرا آنگن میرا گود سن پڑا ہوا ہے. اے اللہ مجھے کم سے کم ایک کانی بیٹیا دے دے, تیرے خزانے میں کون چیز کی کمی ہے. تو میرے دوستو ایسی دعا, حقیر والی دعا کبھی نہ مانگنا. اللہ کے خزانہ اللہ غنی الحمید, اللہ اتنا مالدار, اتنا بے مثال, اتنا پاک و صاف ہے, ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. کہانی بیٹیاں مانگ سکتے ہو, تندرست کیوں نہیں مانگا؟ اے اللہ ایک ہی بیٹیاں دے, ایک ہی بیٹیاں دے جو گاؤں محلہ میں ٹاپ ہو, گاؤں محلہ میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو. یہ تمہیں کہنے کو نہیں ملا, پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ظاہر کم پاور رکھتا ہے, اسی لیے گر کے تم نے خدا سے کہا کہ اللہ کچھ نہیں تو کم سے کم ایک کہانی بیٹیا دے دے. اللہ ہمیں اس طریقے سے مایوس نہ رکھ اللہ. یہ مسلمان کی دعا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ کی ذات بڑی لمبی چوڑی ہے, اللہ کی طاقت اور قدرت بے مثال ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, انسان اپنے جیسے حقیر سمجھتا ہے. سائل آیا مانگنے کے لیے, گرم روٹی سبزی بنی تھی, فقیر اٹھنا نہیں چاہتا دروازہ پر سے. تو گھر کے گارجین بہو سے, بیٹیوں سے, ناتی پوتا سے کہتا ہے کہ سنو نا بیٹا, رات کا جو بچی ہوئی روٹی ہے وہ دے دو, رات کی بچی ہوئی روٹی دے دو, اور تازی روٹی آپ نے رکھ لیا. اور وہ باسی روٹی اگر وہ فقیر نہ آتا تو شاید آپ نالی میں پھینک دیتی. اور آج دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر کے دروازے پر آپ دیکھو گے دال چاول روٹی کھانا سبزی گوشت کی بوٹیاں پھینکے ہوئے نظر آئیں گے, سویرے چکر لگا لینا. لیکن جب اس کے دروازے پر سائل جاتا ہے کبھی, تو ہر دروازے سے آواز آتے آتے دروازے تک آ جاتا ہے کہ دے دو وہ جو رات والا بچل ہے, 3 دن کی سوکھی ہوئی روٹی ہے وہ دے دو. اور یہ بھی بچ جائے گی تو کل وہیں پھینکے گا. کیوں؟ گاؤں والا ادھر سے گزرے گا تو دیکھے گا کہ اللہ پر کتنا خوشحال ہو گیا, کھا پی کے اتنا بچ گیا, دال روٹی دہی سب پھینکا ہوا ہے, کتا نہیں اس کے دروازے پھینکا رہا ہے. کتنا ہی پھینکتا ہے, کتنا مالدار ہو گیا, کتنا پہنچ والا, کتنا بڑا انسان ہو گیا. لیکن جب اللہ کے نام پہ سوال کیا تو آپ نے دیا نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں
تم یہ کیا کھیل تماشا بنا کے رکھے ہو؟ نماز، کھانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانا، رونا اور معافی طلب کرنا۔ اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں بالا خانہ میں بیٹھ کر جہنمیوں سے، مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ اب ہم جنت میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم جنت میں ہمارے دوست احباب، ہمارے بچے کچے، ہمارے ماں باپ، بیوی، شوہر، یہ رشتہ دار جہنم میں ہوں۔ ایک آدمی جنت میں چلا گیا اپنے عمل سے خوبصورتی سے نہیں، دولت سے بھی نہیں، عمل سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا نقشہ کھینچ کر مسلمانوں کو قیامت کے صبح تک نمونہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، باپ جنت میں، بیٹا جہنم میں، بیوی جنت میں، شوہر جہنم میں، یعنی چھوٹا بڑا کا تمیز نہیں، کچھ جنت میں کچھ جہنم میں۔ تو اونچے بالا خانہ میں جنت میں بیٹھ کر ہمارے بچے جہنم میں جل رہے ہیں، ہمارے سمدھی سور بیٹی دماد جل رہے ہیں، ہمارے دوست احباب جل رہے ہیں، یا میں جل رہا ہوں، آپ اوپر بیٹھے ہو۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے میرے بیٹا، اے میرے سمدھی، اے میرے داماد، اے میرے دوستو، اے میرے جانے پہچانے لوگوں، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھے جہنم میں ڈال دیا؟ جان پہچانے، سنیما ساتھ دیکھتا تھا، چوری ساتھ کرتا تھا، بوتل کا دور ساتھ چلاتا تھا، جائز نجائز ساتھ میں کرتا تھا، اتفاق سے کوئی عمل اللہ پسند کیا، ایک جنت ایک جہنم۔ اب جنت کی بالا خانہ سے پوچھتا ہے ما سلککم فی سقر، کس چیز کے بدلے؟ ہم تم تو ایک ساتھ سنیما دیکھتے تھے، بوتل چلاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سارا کرم کرتے تھے، لیکن کیا معاملہ ہے کہ تو جہنم میں جنت میں؟ کیا کام کیا تھا کہ تو جہنم میں آ گیا؟ اب وہ جواب دیتا ہے میرے دوستو، جواب سنیے گا، کیا جواب دیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اے میرے جنتی بھائیو سن لو، جواب سننا چاہتے ہو تو جواب دیتا ہے قالوا لم نک من المصلین۔ میرے بھیا آج تم جہنم میں اس لیے دیکھ رہے ہو میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا جواب دیتا ہے؟ جہنمی لوگ دے رہا ہے، کس کو؟ اپنے جنتی بھائی کو۔ جنتی بھائی کو درد پیرا ہوا، اس کو فکر ہوئی، پوچھ لیا ما سلککم فی سقر، ایک گاڑی میں جانے والا، ایک ہوٹل میں کھانے والا، ایک ساتھ کھیل کود کرنے والا، ما سلککم فی سقر، میرے بھائی تجھے جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ کون سے کام کیا کہ یہاں ڈال دیا؟ اب وہاں سے وہ جواب دیتا ہے اوپر والے کو، کیا دیتا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اے میرے بھائی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، پہلا جواب۔ دیکھا آپ نے، جہنم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ رسی لٹکاؤ، جنت کی پگڑی لٹکاؤ، ہاتھ لپکاؤ، ہم پکڑ کے اچھل کے آپ کے ساتھ چلے جائیں، یہ سب کچھ نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک جہنمی بیٹا باپ کو جواب دے گا، بیٹا جنتی ہے، جہنمی باپ ہے، تو باپ کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابا کون چیزیں سے آپ کر لیے تھے، داڑھی میں کمی نہیں، پگڑی میں کمی نہیں، مولویوں کے ساتھ رات دن رہنا، آج معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہاں کھولے گا، خود جہنمی کہے گا کہ ہم بھیا نمازی نہیں تھے۔ اس کے بعد دوسرا جواب وہ دے گا لم نکن نطعم المسکین، میرے اوپر اللہ کا نام لے کے میرے دروازے پہ سوال کرتا تھا، اللہ کی بیٹیوں، اللہ والو، مجھے ایک روٹی کھلا دو، بھوکے سے ہو۔ اور چھپرا اور گیا اور بردوان کا فقیر نہیں ہے، آپ جان رہے ہو میرے نچلے بستی کی یہ عورت ہے جو بیوہ بھی ہے،
اور بیماری سے پیڑت ہے اور بیماری سے پریشان ہے، بال بچہ نہیں، اکیلا ہے، مانگتی ہے تو کھاتی ہے، ان کے گھر چراغ نہیں جلتا، اس کے گھر چولہا نہیں جلتا، آج تیرے دروازے پہ سوال کرتا ہے ماں جی ایک روٹی دے دو۔ میرے گھر والوں، اللہ تیرا گھر دولت سے بھر دے، ایک روٹی دے دو، ایک روپے دے دو۔ جواب کیا ملتا ہے؟ آگے جاؤ۔ جواب ملا آگے جاؤ۔ تو کیا جہنمی جواب دوسرا جواب دے رہا ہے، لم نکن نطعم المسکین۔ اے میرے جنتی بھائیو، تم مجھے جہنم میں جو دیکھ رہے ہو جلتے ہوئے، پہلا جواب تو یہ ہوا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دوسرا جواب جہنمی دے رہا ہے، لم نکن نطعم المسکین، میں مسکین اور غریب راڑ بیوہ کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ اور تیسرا جواب، وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اے میرے جنتی بھائیو، جب میرے چاچا دادا بھائی برادر نماز پڑھنے جاتے تھے تو میں اپنے راستے پر، گلی پر اور راستے کے پلیا پر، پتھروں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر ہم مولویوں کا مذاق کرتے تھے، داڑھی والوں کا مذاق کرتے تھے۔ ہے مسلمان مذاق کرنے والا کون ہے؟ نام عبد الشکور ہے، عبد الجبار ہے، اور رحمت اللہ ہے، کریم اللہ ہے، لیکن آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کلیجہ اس کا چل رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اب وہ جہنمی تیسرا جواب دیتا ہے، وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اے میرے بھیا، میں آج اس سبب سے جہنم میں جل رہا ہوں کہ راستے کے چوراہے پر جہاں تہاں بیٹھ کر مولویوں کا، قرآن کا، قیامت کا، نبی کے سنتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ خود میں اپنے دادا اور باپ دادا میاں مولویوں کی داڑھیوں کا مذاق کیا کرتا تھا۔ وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اے میرے جنتی بھائی، تیسرا سبب جہنم میں آنے کا یہ بھی ہے، میں چاپلوسی کرتا تھا، بہت ہی اناپ شناپ بتا کرتا تھا، داڑھی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، چندہ کے بارے میں، اس لیے تم یہاں مجھے آج دیکھ رہے ہو۔ تیسرا جواب میرا دوست جہنمی دے رہا ہے۔ اور چوتھا جواب، وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ ارے میرے بھائی، مجھے جو تم آج جہنم میں دیکھ رہے ہو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا۔ نام شکور ہے، غفور ہے، نام اسلم ہے، اکرم ہے، لیکن اس کو مولویوں کی تقریر پر، اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر یقین نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود قیامت کا انکار۔ تو وہ خود اس دن جواب دیتا ہے اپنے جنتی بھائیوں کو، وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ بھیا، میں قیامت کے دن کا جھوٹ لاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ آج کتنے مولوی اس منبر میں کہتے کہتے مر گئے، قیامت نہیں آئی۔ یار یہ جھوٹی بات ہے، قیامت ہوتی تو آنے جاتی۔ آج سے سن رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سنتے چلے آئے گئے، کئی پشت مر گئے، ہماری زندگی، ہماری ٹانگ لٹک گئی، کب آئے گی؟ یہ تو مولویوں کا ڈھوکوسلا بازی ہے، کمانے کھانے کا یہ طریقہ ہے۔ تو آج اس کو باپ سے جب بھیٹ ہو گیا تو کہتا ہے، وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَنَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ہم یہی مذاق کرتے تھے میرے بھائیوں، یہاں تک کہ موت آئی اور ایک دن مجھے اپنے مٹھی میں لے لیا۔ موت آئی اور مجھے مٹھی میں لے لیا، اور کیا کہا، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ ارے میرے بھائی، نتیجہ یہ کہ بغل میں آنکھ جب کھلتی تھی تو ماں کو دیکھا، آنکھ کھلتی تھی تو سسر جی کو دیکھا، پاؤں کے جانب دیکھا تو اپنی بیوی کو دیکھا، اوپر نیچے دیکھا تو اچھے اچھے میرے پوشاک لٹکے ہوئے تھے، اگل بغل دیکھا تو ناتی پوتا کھیل کود رہے تھے، سارے لوگ مجھ کو گھیر کے بیٹھا تھا، لیکن کب مجھے موت آ گئی مجھے پتا نہیں چلا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اے میرے بھیا، کب میری موت آ گئی، میں سمجھ رہا تھا باپ بھی گھیر کے بیٹھا ہے، ماں بھی پائے کے جانب ہے، بیوی بغل میں ہاتھ لیے بیٹھی ہے، بچے سر پکڑے ہوئے، سارے رشتہ دار گھیرے ہوئے، کہاں سے ملک الموت آئے گا، کیسے میری جان لے جائے گا۔ ہم تو اسی چکر میں تھے کہ سارے گھیر کے بیٹھے ہیں، ملک الموت کو آنے کا موقع نہ ملے گا، ان کو راستہ نہ ملے گا۔ آج اللہ نے قرآن میں یہ پوری حقیقت کو
نقل فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. میرے بھائی جان، میرے ماں پاؤں پکڑ کے بیٹھی تھی، باپ کے گود پر میرا سر رکھا تھا، میرے جوان بیٹیاں برتبات لگ چکی تھی، شادی کا ڈیٹ پڑنے والا تھا، لیکن وہ بھی بیٹی میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی. کوئی میرے اوپر لد کر کے بیٹھا تھا، کوئی ہاتھ، کوئی سر، کوئی پیر، کوئی بچا نہ سکا. خدا کی قسم میری روح کدھر سے نکل گئی، گھر والے تاکتے رہ گئے. ایک بیگ آواز آتی ہے کہ مر گیا مر گیا، ایک بیگ آواز آتی ہے مر گیا مر گیا مر گیا. کہاں ہے آپ کی دولت، کہاں ہے آپ کی طاقت، کہاں ہے آپ کی ثروت؟ آج جہنم میں کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. میرے بھائی جان، بڑے ہمارے دوست احباب تھے، روپیہ والے تھے، پیسہ والے تھے، طاقت والے تھے، شہرت والے تھے، منتریوں سے دوستی اور تعلقات تھا، لیکن خدا کی قسم کوئی بچا نہ سکا. سارے لوگ گھیر کے بیٹھا تھا، مجھے گمان بھی ہوتا تھا کہ مجھے مرنے نہیں دے گا، لیکن کب میں مر گیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. میرے بھلا چاہنے والے لوگوں نے میرے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکا، یہاں تک کہ میری موت ہو گئی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ موت وہ چیز ہے. بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا، کبھی کسی کو بخشا نہیں اور جانا پڑے گا. لیکن اس آیت کریمہ میں 4 جہنمیوں کا جواب دیا. قیامت قائم ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نہیں پوچھے گا کتنا تم زکات دیا، اللہ نہیں پوچھے گا کئی بار حج کیا، اللہ نہیں پوچھے گا کئی بار عمرہ کیا، اللہ نہیں پوچھے گا کتنا تم نے غریبوں کو کیا دیا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک ہی کر کے بلایا جائے گا، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. دولت رہتے ہوئے حج عمرہ 10 بار کیا وہ نہ پوچھے گا، 5 بار حج کیا وہ نہ پوچھے گا، بہت کچھ آپ نے کیا نہیں پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ اول یحاسب بہ العبد یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز فصلحت سائر عملہ. اگر یہ عمل آپ کا صحیح نکل گیا تو سارا معاملہ صاف ہے، سارا معاملہ درست ہے، اور نماز میں اٹک گئے تو میرے دوستوں بزرگوں قیامت تو آ ہی گئی. اب کوئی طاقت ایسی نہیں کہ آپ کو نجات مل سکے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج میں گیا تو کیا ملا؟ حج مبرور ملا، عمرہ ملا، زکات ملا، رمضان کا روزہ رکھا. کوئی چیز یہ سب نہیں جو وہاں میرے نبی نے لایا تحفہ میں، وہ نماز تھی. نماز تھی. آج نماز میرے نبی لا کر کے جب ہمیں اور آپ کو دیا تو آج نماز سے نفرت ہے. پہلی چیز جہنم میں جلنے والا کہیں جل رہا تھا؟ پہلا جواب لم نکن من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا. اور قیامت دن اللہ پوچھے گا سارے عملوں کو چھوڑ کر نماز، پہلا سوال. اور آج زندگی میں بھی پہلی چیز ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے نماز. اور نماز سے آج ہم دور، ہمارے بال بچے دور، ہمارے پورے قوم قبیلہ دور. نماز تو لگتا ہے کہ شاید اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے ہاتھی کندھا پر اٹھا کے مسجد تک آنا ہوگا، اور ہاتھی اٹھانا ناممکن ہے. تو میرے دوستوں کتنا بڑا پہاڑ ہے. آج نماز نہیں تو دنیا میں خوش کروں آپ نظر نہیں آؤ گے. دنیا میں آپ ایک پر ایک دنیا کی دولت پر بھاری آ جاؤ گے، لیکن تقویٰ اور متقی کے موقع پر آپ ہار جاؤ گے. اور میرے دوستوں بزرگوں ہمارا اور آپ کا برا حساب ہوگا. تو آج ہم کو اور آپ کو چاہیے اس دنیا میں نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ساری چیزوں پر یہ حاوی ہو جاتی ہے. اور اللہ کو نماز اتنا محبوب ہے کہ کبھی زکات میں کمی ہوگی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور چیزوں میں کمی بیسی ہوگی تو اللہ اتنا نماز کے حساب میں خوش ہو گیا کہ دوسری چیزوں میں پردہ ڈال دے گا. لیکن اگر نماز ہی آپ کی چوپٹ نکل گئی، حج 11 بار کیا، 50 بار کیا، مدرسے بڑے لمبے چوڑے بنا دیے، کوئی کام دینے والا نہیں. پہلا سوال اول بندوں سے جو پوچھا جائے گا الصلاۃ. اور جہنمی بھی جواب دے رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھا تھا، مال تھا، حج نہیں کیا.
کوئی یہ جواب نہیں. پہلا جواب کیا دیا؟ لم نک من المصلی. تو میرے دوستو آج کے خطبہ میں نہیں رہنے دیجئے کہ نماز میرے دوستو میری بنیادی چیز ہے. اگر نماز آپ کی صحیح ہو گئی تو دوسری عبادات میں کمی ہوگی تو اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن دوسرے عبادات کو آپ ہائی فائی کر لیجئے اور نماز نہیں, تو ابھی تو نماز کا پنہ کھلا ہے نا. تو جب نماز کا پنہ کھلا ہے تو زکوٰۃ کے حساب آپ کیسے دو گے؟ آپ حج کا حساب کیسے دو گے کہ اللہ ہم 13 بار حج کیے, 9 بار عمرہ کیے؟ ابھی تو وہ کھاتا ادھر پڑا ہوا ہے, پہلا کھاتا. اب پہلا کھاتا جو ہمارا اور آپ کا بننا چاہیے وہ ہم سے آپ سے دور ہے. میرے دوستوں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا. باتیں بہت کچھ ہیں, محبت آپ سے ہے, محبت آپ سے ہے, اسی لیے اللہ رسول سے ہے. تو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا کے جا رہا ہوں, دن بھر تقریر سننا, 5 روز تقریر سننا, بڑے بڑے عالموں کو سننا, بتائیں گے یہی باتیں, لیکن بنیادی بات یہ نماز ہے. اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا, جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا, عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے مرد عورت تمام لوگوں کو مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے. اے اللہ ہم میں جو بیمار پریشان حال ہے ان کی پریشانی بیماری کو اے اللہ شفا میں بدل دے. اے اللہ ہم میں جو بھائی بے نمازی ہیں اللہ انہیں نمازی بنا دے. میرے نبی کو اے اللہ ہم لوگوں سے اگر نبی کو رسوا ہو جائے کہ قیامت کے دن بغل میں نبی ہو اور میرے پاس نماز نہ ہو, ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے نبی کیسے سجدہ میں گریں گے, کیسے امت کو بخشوائیں گے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بنائے, نیک بنائے, صوم صلات کے پابند بنائے اور پکے سچے نمازی بنائے, ایسے نمازی جو اللہ میری نماز قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.